بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے ہم سن 2 تک پہنچے ہیں۔ سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے واقعے کو گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ مسجد نبوی میں قبلے کا رخ مسجد اقصیٰ سے تبدیل کر کے جب مسجد حرام کی طرف کیا گیا تو قبلہ اول کی طرف دیوار اور اس سے متصل ایک جگہ پر ایک چبوترا سا بنا دیا گیا۔ اس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ صفہ دراصل سایہ دار جگہ یا سائبان کو کہتے ہیں۔ یہ جگہ چھت دار تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی مقام پر غریب مسلمانوں، ضعیف اور کمزور مسلمانوں کو رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ ہر وقت حضور کی خدمت میں موجود رہتے تھے۔ یہ لوگ کاروبار دنیا اور دنیا کے دیگر ہنگاموں سے دور اسی چبوترے پر قیام کرتے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احادیث اور دین اور قرآن کریم سیکھتے رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی شاگردی میں تھے۔ وقت بے وقت حضور کی خدمت بھی کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آنے والے لوگوں کی دیکھ ریکھ بھی کر لیتے تھے۔ گویا یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصوصی مصاحب تھے، جنہوں نے دنیا داری سے خود کو دور کر کے اپنی پوری زندگی جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ لوگ صاحب توکل، یکسو اور ہر وقت اللہ کی طرف راغب رہنے والے، دین کے لیے خود کو مکمل طور پر وقف کرنے والے لوگ تھے۔ یہ لوگ گویا ایک ایسے بادشاہ کے مصاحب تھے جو غربت اور فقیری میں مسجد کی ایک چٹائی پر بیٹھ کر اسلامی ریاست کی پوری حکومت کو چلا رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث بخاری میں ہے کہ میں نے 70 صحابہ کو دیکھا جو صفہ کے چبوترے پر ایسی حالت میں تھے کہ ان کے پاس اوڑھنے کی چادریں بھی نہیں تھیں۔ ان میں سے بعض نے ایک کمبل کو گانٹھ باندھ کر گلے سے لٹکا لیا تھا اور ان کی پنڈلیاں بھی اس سے ڈھک نہ سکی تھیں۔ ان میں سے ایک صاحب واصلہ ابن اسقع ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے پاس ایک ایسا کپڑا بھی نہ تھا جس سے پورا جسم ڈھک جاتا۔ صاحب حلیت الاولیاء نے لکھا ہے کہ اپنے غربت کی وجہ سے میلے کپڑے اور دھول اور مٹی میں رہنے والے یہ لوگ اللہ کو اتنے محبوب تھے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیتا تو اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے یہ حال ہو جاتا تھا کہ میں الٹا لیٹ کر اپنا پیٹ زمین پر لگا لیتا اور کبھی کبھی کمر سیدھی رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر بھی باندھنے پڑ جانے کی نوبت آ جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک روز ایسی حالت تھی، میں نے ابو بکر سے ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر، میری حالت کو دیکھ کر سمجھ جائیں اور کچھ کھانے کے لیے لا کر دے دیں، مگر وہ نہ سمجھ سکے اور چلے گئے۔ پھر میں نے حضرت عمر سے اس آیت کا مطلب معلوم کیا اور میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر سمجھ جائیں اور کچھ کھلا دیں، مگر وہ بھی نہ سمجھ سکے اور چلے گئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمودار ہوئے، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے، بولے، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ چلا تو مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ اصحاب صفہ کو پلا دو، جاؤ ان کو بلا لاؤ۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اس وقت دودھ کا سب سے زیادہ حقدار تو میں ہوں اور حضور اس کو اصحاب صفہ کو پلانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایک پیالہ دودھ ہے، اصحاب صفہ اس کو پی لیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ مگر جو حکم ہوا تھا اس کو پورا کرنا تھا۔ میں اصحاب صفہ کو بلا لایا
حضور نے فرمایا کہ باری باری سب کو پیالہ دو اور کہو کہ دودھ پی لے اور خوب پیے۔ میں نے دیکھا کہ تمام اصحاب صفہ پی کر فارغ ہو چکے تھے اور دودھ ابھی باقی تھا۔ حضور مسکرانے لگے، فرمایا ابو ہریرہ ابھی میں اور تو باقی ہیں۔ میں نے کہا کہ حضور آپ نے بالکل درست فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ بیٹھ جا اور دودھ پینا شروع کر دے۔ میں نے دودھ پیا اور فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ میں نے اور پیا، فرمایا اور پی۔ میں نے اور پیا، فرمایا اور پی۔ میں نے اور پیا تو فرمانے لگے ابو ہریرہ اور پی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب نہیں پیا جاتا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، اب بالکل پیا نہیں جاتا، بالکل گنجائش نہیں۔ آپ نے پیالہ میرے ہاتھ میں سے لیا، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ خود پی لیا۔ یہ حدیث بخاری کتاب الرقاق باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے۔ ایک حدیث جو بخاری شریف میں ہے، اس میں حضور نے اصحاب صفہ کے لیے ایک مرتبہ کھانا مدینے کے گھروں میں بیچ کر ان کو کھلوایا۔ ایک اور حدیث جو فتح باری میں ہے کہ حضور روزانہ شام کو اصحاب صفہ کے پاس تشریف لاتے اور جو کوئی بھوکا ہوتا اس کو کسی مالدار صحابی کے گھر بھیج دیتے اور اس سے کہتے کہ ان کو کھانا کھلاؤ، وہ ان کو کھانا کھلا دیتے۔ بعض صحابہ خود کھانا لے کر مسجد نبوی میں آتے تھے اور وہیں مسجد میں کھانے کا سامان رکھ دیتے تھے۔ اصحاب صفہ میں جو بھوکا ہوتا وہ ضرورت ہوتی تو اس میں سے کھا لیتا تھا۔ یہ حدیث وفاء الوفا میں ہے۔ ایک اور حدیث نسائی شریف میں ہے کہ ایک صاحب مسجد میں خراب کھجوریں رکھ گئے۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ کھجوریں لانے والا اچھی کھجوریں لا سکتا تھا۔ ایک حدیث جو فتح باری میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر باغ والا کھجوروں کا ایک خوشہ اصحاب صفہ کے لیے مسجد میں لے کر آیا کرے۔ ایک اور حدیث جو تحاوی شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر 10 خوشوں میں سے ایک خوشہ مسجد میں لانا ضروری ہے تاکہ غریب لوگ اس کو کھا سکیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مسجد میں مالداروں کو کھانے کی اشیاء لانا چاہیے تاکہ غریب لوگ اس کو کھا سکیں۔ بر صغیر ہند و پاک میں آج کل مالداروں نے مسجدوں میں کھجوریں لانے کی سنت کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ میری مالداروں اور صاحب حیثیت لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس سنت کو زندہ کریں۔ جو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس سنت کو زندہ کرنے سے بہت سے فائدے ہوں گے۔ غریبوں کی خدمت ہوگی، پردیسی لوگوں کی مدد ہوگی، مالداروں کی عزت بڑھے گی، غریب لوگ ضرورت مند لوگ مسجد میں آئیں گے تو نمازیوں کی تعداد بڑھے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سنت کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے حد تک جتنا ہو سکے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کو، جس کو بر صغیر ہند و پاک میں بالکل ترک کر دیا گیا ہے، زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب صفہ کی تعداد کم و بیش ہوتی رہی ہے۔ عارف سہروردی نے اصحاب صفہ کی تعداد 400 تک ان کے نام لکھے ہیں۔ ان میں مشہور ابو عبیدہ، عمار ابن یاسر، عبداللہ ابن مسعود، مقداد ابن عمرو، خباب ابن ارت، بلال ابن رباح، صہیب ابن سنان، زید ابن خطاب جیسے لوگ شامل ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ اصحاب صفہ میں سے کئی صحابہ بڑے صاحب علم اور صاحب فضیلت بزرگ بنے ہیں، جنہوں نے علم اور فقہ کے میدان میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ اسی لیے صفہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدرسہ اور اسلام کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امام ابو حنیفہ کے استاذوں میں ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے مکے میں سورہ رحمان کافروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر سنائی تھی، اور یہی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ابو جہل کی گردن کاٹی تھی۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی وہ صحابی ہیں جن کے مشورے سے جنگ خندق لڑی گئی تھی۔ حذیفہ ابن یمان انہی اصحاب صفہ میں سے ہیں جو رازدار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہلاتے ہیں۔ ابو الدرداء جو متقی لوگوں کے سردار ہیں وہ بھی انہی اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بھی کافی وقت اصحاب صفہ کے ساتھ رہ چکے ہیں، حالانکہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، لیکن علم سیکھنے کے لیے اصحاب صفہ کی خدمت میں موجود رہے اور کافی وقت انہوں نے اسی حالت میں اصحاب صفہ کے ساتھ گزارا۔ الغرض حضور کے ان ساتھیوں نے جنہوں نے اس غربت اور بے سر و سامانی میں دین کو سیکھا، بعد میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جس سے اسلامی تاریخ روشن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پاک روحوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جو لوگ آج ان کے طریقے پر چل کر خود کو دین کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں، پروردگار ان کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔